الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. رواه مسلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رمضان کا مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا. اس ماہ مبارک کے رخصت ہو جانے پر افسوس ہے. رمضان کا مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا. اس ماہ مبارک کے رخصت ہو جانے پر ہم کو افسوس ہے. ان لوگوں کو افسوس ہونا چاہیے، اور جتنا بھی افسوس کریں وہ کم ہے جن لوگوں نے اس ماہ مبارک کی قدر نہیں کی. باقی 11 مہینوں کی طرح اس ماہ مبارک کو بھی گزارا، ان کو افسوس ہونا چاہیے. اور وہ جتنا بھی افسوس کریں کر، لیکن اللہ کی توفیق سے جن لوگوں نے اس ماہ مبارک کی قدر کی اور جیسی اور جو کچھ وہ کر سکتے تھے وہ کر گزرے، انہیں بالکل افسوس نہیں ہونا چاہیے. انہیں بالکل افسوس نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کا روزہ فرض فرمایا تھا. اللہ کی توفیق سے اللہ کے حکم کو ہم نے پورا کر دیا، اس کو جاری جانا. اور افسوس اس وقت ہونا چاہیے جب یہ ماہ مبارک اپنے ساتھ نمازوں کو لے کے جاتا تو افسوس ہونا چاہیے. روزوں کو لے کے جاتا تو افسوس ہونا چاہیے کہ اب ہم نماز نہیں پڑھ سکیں گے، اب روزہ نہیں رکھ سکیں گے. اور اذکار و اوراد کو لے کے جاتا تو افسوس ہونا چاہیے تھا کہ اب ہم اوراد و اذکار نہیں کر سکیں گے. استغفار اور توبہ کی عبادت کو لے کے جاتا تو ہمیں افسوس ہونا چاہیے کہ اب ہم یہ عبادت نہیں کر سکیں گے. لیکن الحمدللہ رمضان گیا ہے، باقی یہ ساری چیزیں چھوڑ گئی ہیں. سے افسوس کس چیز؟ رمضان میں جیسے 5 نمازیں فرض تھیں، جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنا واجب تھا. رمضان کے بعد بھی 5 نمازیں فرض ہیں، اور مساجد میں جماعت کے ساتھ ان کو ادا کرنا ضروری ہے. تو جیسے رمضان میں اہتمام کیا، رمضان کے بعد بھی اہتمام کیا. جیسے رمضان میں اللہ کا حکم تھا روزے رکھنے کا، اللہ کی توفیق سے ہم نے روزے رکھے. رمضان گیا لیکن روزوں کی عبادت چھوڑ گیا. چنانچہ رمضان کے بعد بھی اگر ہم روزے رکھنا چاہیں رکھیں، بلکہ ثواب کا کام ہے. ابھی میں نے حدیث سنائی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، راوی ہے مسلم شریف کی روایت ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا: جس نے ماہ شوال میں 6 روزے رکھ دیے. کتنے روزے رکھ دیے؟ 6 روزے رکھ دیے تو اس کو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے. من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. ایسا کیسے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، ان کا یہ اصول اور ضابطہ ہے
کہ جب کوئی بندہ یا کوئی بندی خیر اور بھلائی کا کام کرتے ہیں تو کام تو وہ ایک انہوں نے کیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرماتے ہیں 10 گنا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ایک مرتبہ آپ کہیں گے سبحان اللہ، آپ نے ایک مرتبہ کہا، لیکن 10 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب دیں گے۔ ایک مرتبہ کہا آپ نے الحمدللہ، آپ نے ایک مرتبہ کہا الحمدللہ، لیکن اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ الحمدللہ کہنے کا ثواب عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ ضابطہ قرآن میں محفوظ کر دیا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر۔ ابھی آپ نے عصر پڑھی، ایک عصر پڑھی، 10 عصر کا ثواب آپ کو ملے گا، 10 عصر پڑھنے کا ثواب آپ کو ملے گا اس اصول کے مطابق۔ تو آپ نے ایک مہینے کا روزہ رکھا تو اس اصول کی روشنی میں کتنے مہینے روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا؟ 10۔ بچے کتنے سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ بچے کتنے؟ 2۔ آپ نے شوال میں 3 روزے اور رکھ لیے، 10 یا 30، 3 روزے اور رکھ لیے، 10 یا 30، یہ 2 مہینہ بھی برابر ہو گیا نا۔ 36 روزے رکھنے پر اللہ تبارک و تعالی پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب آتا ہے۔ اور جب اللہ کی توفیق سے ہم نے 30 رکھ لیے تو 6 کیا مشکل ہے؟ ہمت کر کے 6 رکھیں اور پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب حاصل کریں۔ اور شریعت نے سہولت دی ہے کہ یہ 6 روزے مسلسل بھی نہیں رکھنے ہیں، یہ آپ کی اختیاری چیز ہے۔ آپ چاہیں تو ان کو مسلسل رکھ لیں اور چاہیں تو متفرق طور پر رکھیں۔ شوال میں پورے کر دیں، شوال میں پورے کر دینے ہیں، چاہے آپ مسلسل رکھ لیں 6 روزے، چاہے متفرق طور پر۔ اسی طریقے سے رمضان تو گیا، شوال کے 6 روزے چھوڑ کے گیا، رمضان تو چلا گیا، لیکن یوم الاثنین اور یوم الخمیس کے روزے چھوڑ کے گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت پیاری سنت ہے، کیا؟ یوم الاثنین کو روزہ رکھنا اور یوم الخمیس کو روزہ رکھنا۔ پوچھا گیا ان دونوں دنوں میں روزہ رکھنے کی کوئی خاص بات ہے؟ فرماتے ہیں تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان يعمل عملی وانا صائم۔ یوم الخمیس اور یوم الاثنین کو یعنی پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال بطور خاص بارگاہ رب العزت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میرا جی یہ چاہتا ہے کہ جب میرے اعمال بارگاہ رب العزت میں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ ہم یوم الاثنین یوم الخمیس کے روزے کا اہتمام کریں، سنت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صوم 3 ایام من کل شہر صوم الدہر کلہ، کہ ہر مہینے 3 روزہ جو شخص رکھ لے، جس کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں، پابندی سے ہر مہینے 3 روزے رکھے ایام 20 کے، تو پوری زندگی روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ بھئی 3 روزے رکھے، 30 روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ اور اگر آپ نے ہر مہینے 3 روزہ رکھنے کا اہتمام کیا تو جب تک آپ روزہ رکھنے کے قابل رہے اور روزہ رکھتے رہے تو پورے مہینے روزہ رکھنے کا ثواب ملتا رہا کہ نہیں ملتا؟ اور جب آپ بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے یا بیمار ہو گئے، اب یہ روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رہی، اس وجہ سے نہیں رکھ رہے ہیں، پھر بھی ثواب ملتا رہے، ثواب ملتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو میرا یہ بندہ جب تک صحت مند تھا، تندرست تھا اور یہ 3 روزے رکھنے کی اس کے اندر استطاعت تھی تو یہ رکھتا رہا، اب یہ بوڑھا ہو گیا، اب اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت، اب یہ بیمار رہتا ہے، اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، تو بیمار تو میں نے کیا ہے نا،
بوڑھا تو میں نے کیا ہے نا، اس کے اندر جو طاقت نہیں رہی وہ میرے حکم کی وجہ سے نہیں رہی نا، زیادہ ثواب لکھتے رہو، ثواب لکھتے رہو، پوری زندگی ثواب لکھتا رہتا۔ رمضان تو چلا گیا، اخیر عشرے میں ہم نے بڑے اہتمام کے ساتھ اتنا لمبا لمبا قیام کیا، اتنا لمبا لمبا قیام پڑھا بھی نہیں پڑھا، تراویح بھلے اتنی بڑی بڑی پڑھی، حالانکہ تراویح لمبی ہونی چاہیے، وہ سنت مؤکدہ ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا مطلوب ہے۔ قیام اللیل آپ کی آخر اختیاری چیز ہے، اس کو آپ مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہماری نادانی کے یہ کہ تراویح تو اتنی بڑی بڑی پڑھتی، تھوڑا سا لمبی ہو گئی تو جان نکلنے لگتی ہے اور گھٹنے جواب دینے لگتے ہیں، اور قیام اللیل سوا گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ اچھی تھی، بشرطے کی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں، ورنہ اگر قیام اللیل پڑھنے والا فجر کی نماز غائب کرتا ہے تو اس کے لیے قیام اللیل پڑھنا گناہ کی چیز ہے، اور اس کا قیام اللیل نہ پڑھنا افضل تھا، اس کو جماعت کے ساتھ مسجد میں فجر کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ بہرحال رمضان گیا لیکن تہجد کی عبادت کو چھوڑ کے گیا، تہجد کی عبادت پورے سال میں شروع، پورے سال۔ اگر رمضان میں اللہ کی توفیق سے ہم نے تہجد کا اہتمام کیا ہے تو ہم کوشش یہ کریں کہ اللہ کی وہ توفیق باقی رہے، اور رمضان کے بعد بھی ہم ٹھیک ہے 8 رکعت نہیں پڑھ سکتے، طویل نہیں کر سکتے، طویل قیام نہیں کر سکتے، آخری شب میں نہیں پڑھ سکتے، سونے سے پہلے 2 ہی رکعت پڑھ لیں، سونے سے پہلے کوشش تو یہ کرو کہ آخری شب میں پڑھو، جیسے کہ تہجد کا اصل وقت وہی ہے، لیکن اگر کوئی عارض ہے جس کی وجہ سے آخر شب میں نہیں پڑھ سکتے تو سونے سے پہلے 2 رکعت اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ، تہجد کا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر پابندی سے یہ کرتے رہے تو آپ کا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے آپ کو اس عمل سے کہ پورے رمضان آپ نے تہجد پڑھا اور باقی 11 مہینے آپ غائب رہے، 11 مہینے آپ 2 رکعت چھوٹی چھوٹی پڑھی اور سونے سے پڑھیے، سونے سے پہلے پڑھیے، یہ بہتر عمل ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے اس تہجد سے جو 12 رکعت ہو چند دن۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اور پیارا عمل وہ ہے جو پابندی سے ہو، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اور پیارا عمل وہ ہے جو پابندی سے ہو، چاہے مختصر سے مختصر اور کم سے کم لیکن پابندی سے۔ میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں، آپ کے 2 دوست ہیں، آپ کے 2 دوست ہیں اور آپ کو دونوں سے بے انتہا تعلق، ایک دوست ہے وہ آپ کی زیارت کے لیے روز آتا ہے 2 منٹ، کیا ایک دوست ہے وہ آپ کی زیارت کے لیے، آپ کی ملاقات کے لیے روز حاضری لگاتا ہے، لیکن صرف 2 منٹ کے لیے آتا ہے، ملتا ہے، خیر خیریت پوچھتا ہے، چلا جاتا ہے۔ ایک دوست ہے وہ 1 مہینے میں 1 مرتبہ آتا ہے، 3 گھنٹے بیٹھتے، بتائیں آپ کو تعلق دونوں میں سب سے زیادہ کس سے ہوگا، یا ان دونوں میں سے سب سے زیادہ محبت آپ سے کس کو ہے، جو روزانہ 2 منٹ کے لیے آتا ہے یا مہینے میں 1 مرتبہ آ کے 5 گھنٹہ بیٹھ جاتا ہے، نہ آپ کو پیشاب کرنے دیتا ہے، نہ آپ کو پیخانہ کرنے دیتا ہے، نہ آپ کو چائے پینے دیتا ہے، نہ آپ کو آرام کرنے دیتا ہے، اس کے آنے سے آپ کو خوشی ہوگی کہ زحمت ہوگی؟ یہ میں نے سمجھانے کے لیے ایک مثال، سمجھانے کے لیے، ورنہ کہ اس وقت خاک ربا عالم میں خاک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اپنے اس بندے کی حاضری بہت اچھی لگتی ہے جو روز حاضری لگاتا ہے، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے حاضری لگاتا ہے لیکن روز لگاتا ہے، اپنے رب کے در پر روز سجدہ کرتا ہے، چاہے چھوٹا سجدہ کرتا ہے، 2-4 سجدہ کرتا ہے، بس اس سجدے سے بہتر ہے
جو مہینہ بھر غائب رہتا ہے اور پھر مہینے میں ایک مرتبہ آ کے مسجد سے کوٹا بھر کے پڑ جاتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہی ہے، قرآن پڑھتے ہو روز آنا پڑھو، چاہے ایک پاؤ پڑھو، ایک پاؤ پڑھو لیکن روز پڑھو، یہ بہتر ہے اس سے جو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھے اور 30 پارہ پڑھو۔ جو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھے اور 30 پارہ پڑھے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی آدھا پارہ پڑھے، ایک پارہ پڑھے لیکن روز پڑھے، روز اپنے رب سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرے، روز اپنے رب سے اپنے ہم کلامی کا شرف حاصل کریں، یہ اس سے بہتر ہے۔ باقی دوسرے اعمال کو بھی اسی پر قیاس کریں۔ اسی طریقے سے رمضان میں اللہ کی توفیق سے ہم نے دعا کا اہتمام کیا، کیا رمضان دعا کی عبادت لے کے گیا؟ نہیں، چھوڑ کے گیا۔ جیسے رمضان میں ہم نے اس کا اہتمام کیا اور اللہ کی توفیق سے، ایسے رمضان کے بعد بھی ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں اور دعا کا اہتمام کریں، خاص طور پر فرض نمازوں، خاص طور پر فرض نمازوں کے بعد تو دعا مانگنے کا بالکل ضروری، یعنی اپنے اوپر لازم کر لو۔ اجتماعی دعا نہیں کہی جا رہی ہے بھئی، اگر یہاں اجتماعی دعا کا اہتمام نہیں ہے تو بھئی انفرادی دعا سے کس طرح ہو؟ اجتماعی دعا نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہم انفرادی دعا بھی نہیں مانگیں گے۔ اصل انفرادی دعا ہے، کیا اصل جو ہے وہ انفرادی دعا ہے، تو کم از کم 5 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد اسے حکم تو یہ ہے اور افضل تو یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت کی توفیق مل جائے تو اس عبادت کے بعد ہم ہاتھ اٹھا کے کچھ مانگیں۔ مثلاً ہم نے قرآن پڑھا، قرآن بند کیا، ہم نے اذکار و اوراد کیے، فارغ ہو کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، ہم نے سنت پڑھی، ظہر کی 4 رکعت سنت پڑھی آ کر کے، ابھی فرض میں وقت ہے تو 4 منٹ کا، تو سنت کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی۔ ہر عمل خیر کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا چاہیے۔ پوچھے کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ کوئی عمل خیر کرتا ہے تو اپنے اس عمل کے ذریعے سے اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ جب تم نے قرآن پڑھ کر اللہ کی رحمت کو متوجہ کر لیا، اذکار و اوراد کر کے اللہ کی رحمت کو متوجہ کر دیا، نماز پڑھ کر اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر لیا، تو اب جب رحمت متوجہ ہو گئی تو کچھ مانگ لو نا۔ انٹرنیشنل بھکاری تو ہو، انٹرنیشنل بھکاری تو ہو، جب رحمت متوجہ ہو گئی تو مانگ لو کچھ، اپنا دکھڑا سنا لو، اپنی دنیاوی اور اخروی حاجات کو اس کے سامنے رکھ دو۔ علماء نے اعمال کی قبولیت کی کچھ علامتیں لکھی، من جملہ ان علامات کے ایک علامت یہ لکھی ہے کہ اگر بندہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ میرا رمضان ٹھکانے لگا کہ نہیں لگا، میرا عمرہ ٹھکانے لگا کہ نہیں لگا، میرا حج ٹھکانے لگا کہ نہیں لگا، اگر یہ جاننا چاہتا ہے تو یہ دیکھ لے کہ میری عمرے کے بعد والی حالت عمرے سے پہلے والی حالت سے بہتر ہے کہ نہیں، میری دینی اور اخلاقی حالت جو عمرے سے پہلے تھی عمرے کے بعد کچھ تبدیلی آئی، کوئی کسی خیر کا اضافہ ہوا میری زندگی میں، کسی شر کی کمی ہوئی، اگر کسی خیر کا اضافہ ہو گیا یا کسی شر کی کمی ہو گئی تو لو یہ عمل ٹھکانے لگے۔ ایسے ہی ہم اپنا جائزہ لیں، شعبان میں ہماری زندگی کیسی تھی اور رمضان کے جانے کے بعد اب کیسی ہے، ویسے ہی ہے جیسی شعبان میں تھی تو مقام افسوس ہے، اور اگر کچھ تبدیلی آ گئی ہے اس کا مطلب رمضان قبول، رمضان کے بعد بھی تلاوت کا معمول ہے، اس کا مطلب رمضان میں جو تلاوت ہوئی ہے وہ قبول ہو، رمضان کے بعد بھی تہجد کا اہتمام ہے 2 ہی رکعت، اس کا مطلب رمضان میں جو تہجد ہم نے پڑھا ہے، رمضان سے پہلے بدنظری کی عادت تھی لیکن رمضان کی برکت سے الحمدللہ چھوٹ گئی، رمضان ٹھکانے لگا، خیر کی لائن سے کوئی
چیز آ جائے زندگی میں، یا شر کی لائن سے کوئی چیز زندگی سے نکل جائے، یہ علامت ہے جس کی. اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانا، خیر کو داخل کرنا یا شر کو نکالنا، یہ ہماری اختیاری چیز. تھوڑی سی ہمت اور کوشش کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر خدا نخواستہ شعبان میں بھی بدنظری کے مریض تھے اور ابھی شعبان میں بھی جھوٹ بولتے تھے، ابھی جھوٹ بولتے، شعبان میں بھی خیانت کی عادت تھی. اس لیے ہمیں اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے. اللہ کی توفیق سے جو خیر ہوا ہے اس پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. اس میں ہونے والی کمیوں اور کوتاہیوں پر استغفار ہونا چاہیے، اور جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اس پر ندامت اور شرمندگی ہونی چاہیے، اور اس کے ازالے کی اور اس کی تلافی کی کوشش کریں. بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے. ابھی 2 دن پہلے تک اس مسجد میں جگہ نہیں رہتی، صحیح کہ نہیں؟ فجر کی نماز ہو، مغرب کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو. میں تو فجر میں آتا تھا، اقامت سے 10 منٹ پہلے آ جاتا تھا عموماً، لیکن دروازے پر کھڑے ہو کر مجھے انتظار کرنا پڑتا تھا کہ تھوڑا سا جگہ ملے تو میں اندر جاؤں. لیکن رمضان گیا. کونوا ربانیین ولا تکونوا رمضانیین. رب والے ہو، رب والے، رحمان والے ہو. جو رحمان والے ہیں وہ جہاں بھی ہوں، جو سا بھی وقت ہو، رحمان کے بندے ہیں اور رحمان کی بندگی کرتے رہتے ہیں. لیکن جو رمضان کے بندے ہیں، عباد رمضان ہیں، رمضانی ہیں، تو رمضان آیا تو آ گئے، اس لیے ان کا معبود آ گیا. رمضان گیا تو وہ بھی چلے گئے، ایک معبود چلا گیا. صحیح ہے غلط ہے؟ بھئی اس مسجد میں دوسری مسجدوں میں جو کھچا کھچ لوگ بھرے رہتے تھے، باہر صفائی لگتی تھی، اسی محلے کے ہوتے تھے یا باہر سے بس سے بھر بھر کر کے آتے تھے یا نماز پڑھتے تھے؟ آج کہاں چلے گئے؟ کہاں چلے گئے؟ کہاں چلے گئے؟ اس کا مطلب یہ رمضانی تھے، اس کا مطلب یہ رمضانی نہیں تھے، یہ رمضانی تھے. جو ربانی تھے وہ رہے، جو رمضانی تھے. اللہ تعالیٰ دونوں کے حال پر، جو رہ گئے ہیں ان کو رہنے کی توفیق دے، اور جو چلے گئے ان کو واپس آنے کی توفیق. دونوں کے حال پر. یہ ہم لوگوں کے لیے بہت ہی افسوس کا کہ رمضان کے 2 دن نہیں ہوا، 3 دن نہیں ہوا، ہم جیسے کہ تیسے ہو گئے، جیسے کہ تیسے ہو گئے. مسجدیں خالی ہو، اب نہ تلاوت ہے، نہ نمازوں کا اہتمام ہے، نہ اعضائے سبعہ کی حفاظت کی فکر ہے. رمضان میں ایسا لگتا ہے کہ رمضان میں اس لیے اس سے بچتے تھے کہ نس ڈھیلی رہتی تھی، نہ کھانے پینے کی وجہ سے نس ڈھیلی رہتی تھی، اس لیے کچھ کرتے نہیں تھے، کرنے کا جی نہیں چاہتا تھا. اب جب چارہ گیا ہے تو پھر بیچارہ کودنے لگا ہے، اب ہری ہری اس کو نظر آنے لگی ہے. اب ساری چیزیں پہلے کی طرف پھر سے زندگی میں، اور سارا خیر جو تھا وہ چلا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ اور استقامت علی الدین کی دولت سے مالا مال. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام اکثر دعا میں یہ فرماتے تھے، یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دین. اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر کھائے. یا مصرف القلوب صرف قلبی الی الطاعۃ. اے دلوں کو پھیر دینے والے، میرے دل کو اپنی عبادت و بندگی کی طرف پھیر دے. غفلت سے ہٹا کر کے ذکر اور یاد پر لے آئے، معصیت سے ہٹا کر کے طاعت و فرما برداری پر لے آئے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.
Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.